الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں دین کی سمجھ حاصل کرنے اور اس پر چلنے کے لیے بھیجا ہے۔ دین کی سمجھ کا حاصل ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر عمل کی توفیق ہو جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو ہم تک مختلف واسطوں سے پہنچایا ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام نازل فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور امت کے معزز طبقوں نے اس دین کو آگے پہنچایا ہے۔ قرآن کرام نے قرآن کریم کے الفاظ کو اور اس کی ادائیگی کے بہترین طریقوں کو امت تک پہنچایا ہے۔ محدثین کرام نے احادیث طیبہ کے الفاظ کو اور ان کی اسناد کو ہم تک پہنچایا ہے۔ فقہاء کرام نے قرآن کریم اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث طیبہ سے حاصل ہونے والے مسائل کو ہم تک پہنچایا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ پر اور معانی پر محنت کرنے والے قراء کرام بھی قابل قدر ہیں، معانی کو بیان کرنے والے مفسرین بھی قابل قدر ہیں، احادیث طیبہ کے الفاظ کو اور اسناد کو پہنچانے والے محدثین کرام بھی قابل قدر ہیں، اور ان کے معانی کو بیان کرنے والے محدثین بھی قابل قدر ہیں۔
اور قرآن اور حدیث سے نکلنے والے مسائل کو ہم تک پہنچانے والے فقہاء کرام بھی قابل قدر ہیں۔ آج امت مسلمہ کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے کئی طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ کوئی فتنہ قرآن سے دور کر رہا ہے اور قرۂ کرام کی محنت پر پانی پھیر رہا ہے، کوئی فتنہ محدثین اور حدیث کے خلاف ہے اور لوگوں کو حدیث اور محدثین سے دور کر رہا ہے، اور ایک فتنہ ایسا بھی ہے جو لوگوں کو فقہاء کرام سے دور کر رہا ہے۔ حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآء کرام کی شان بھی بیان فرمائی ہے، محدثین کی شان بھی بیان فرمائی ہے، فقہاء کرام کی شان بھی بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ان سب کی فضیلت کو اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ آج رجب کے مہینہ کی 27 تاریخ ہے، اور رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر وارد ہونے والے کچھ اعتراضات کے جوابات دوں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت جتنے فقہاء کرام ہیں، ان پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک طبقہ مسلسل اعتراضات کر کے عوام سے ان کا اعتماد اٹھوانا چاہتا ہے۔ حالانکہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والا امت مسلمہ کا فرد ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے۔ تو فقہاء کی عظمت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ بھائی مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک طبقہ ایسا کیوں نہ نکل آیا جو کہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرتا اور دوسرے لوگ ان کی طرف رجوع کر کے دین پر عمل کرنے والے بن جاتے۔ اور فقہاء کی عظمت کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں۔ تو فقہاء کرام امت مسلمہ کا ایک قابل قدر عظیم طبقہ ہے۔ فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں یا ان کے علاوہ اور فقہاء کرام ہوں، سب کے سب قابل قدر ہے۔ اور امت مسلمہ میں فقہاء کا پایا جانا یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ علم فقہ کا پایا جانا یہ امت مسلمہ کا امتیاز ہے۔
پہلی امتیں فقہائے کرام اور فقہ کے علم سے ناآشنا تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ شریعتیں ایک مخصوص وقت کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے تھی نہیں، جبکہ دین اسلام یہ ایسی شریعت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے اصولاً دین کے مسائل اور دین کی باتیں بیان فرما دی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے ان سے نکلنے والے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا فقہاء کرام کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ دین اسلام نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس لیے فقیہ ضرورت دین اسلام کی ہے۔ تو فقیہ اور فقہ کا انکار کرنے والا دین اسلام کو مشکوک کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہم سب کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کی یہ خاصیت تھی کہ آپ نے خود بیان فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ کو دوسرے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی اوتیت جوامع الکلم، میری پہلی خصوصیت اور فضیلت دوسرے نبیوں پر یہ ہے کہ مجھ کو اللہ رب العزت نے جامع کلمات عطا کیے ہیں، یعنی جو باتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کے الفاظ تھوڑے ہوتے لیکن ان کے اندر معانی بہت زیادہ چھپے ہوئے ہوتے تھے اور مسائل بہت سارے چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ عام نبیوں کو کلمات خیر عطا کیے گئے لیکن کلمات جامعہ نہیں تھے، اور کلمات جامعہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی نبیوں کی شریعت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے جزوی طور پر اگر تمام فروعی مسائل قیامت تک آنے والے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اور امت مسلمہ کے لوگ اس کو اس طرح محفوظ کرتے تو بہت بڑا کتابوں کا انبار لگ جاتا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الفاظ سے شریعت کے مسائل کو بیان کر دیا، دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ فقہاء کرام نے ان جامع الفاظ سے نکلنے والے مسائل کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ اگر فقہاء کرام نہ ہوتے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات جامعہ ہیں ان سے نکلنے والے مسائل کو کوئی طبقہ پیش نہ کر سکتا۔ فقہاء کرام امت مسلمہ کے عظیم محسن ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جامع ارشادات ہیں ان سے سینکڑوں مسائل نکال کر امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیے۔ آج فقہاء کرام پر مختلف اعتراضات کی جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو فقہ اور فقہاء کے منکر ہیں۔ کسی ایک فقیہ پر نہیں، ہمارے یہاں پاک و ہند میں اعتراضات امام ابو حنیفہ پر ہوتے ہیں۔ ان کا طرز ہے کہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ جس فقہ پر جس فقیہ پر اعتماد کرتے ہیں تو اسی پر وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ پاک و ہند کے علاوہ دوسرے ممالک میں لوگ جو ہے کوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر اعتماد کرتے ہوئے مسائل پہ عمل کرتا ہے، سعودیہ والے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، یہ عرب امارات والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی تحقیقات پر عمل کرتے ہیں۔ اس طرح دوسرے اور ممالک میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی جو ہے فقاہت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے تخریج کردہ مسائل پر عمل کیا جاتا ہے۔
تو جس علاقے کا رہنے والا فقہ کا منکر فقہا کا منکر ہے تو وہ وہی جو ہے اسی فقیہ کے قول کو لے کر اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے اور مقابلے میں دوسرے فقیہ کے اقوال پیش کرتا ہے. عجیب مصیبت ہے. جس طرح کہ یہاں ہمارے یہاں طرز ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر اعتماد کیا جاتا ہے اور فقہ حنفی پر عمل ہوتا ہے، اور یہاں کے لوگ رہنے والے حنفی ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متنفر کرنے کے لیے یہاں کے فقہ کے منکر حضرات جو ہے اور فقہا کے منکر وہ امام شافعی وغیرہ کے اقوال کو مد مقابلہ پیش کرتے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک میں جہاں دوسرے فقہا ہیں ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پیش کرتے ہیں. تو ان کا مقصد دین پر لانا نہیں ہے بلکہ دین اسلام کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنا ہے. اس لیے یہ کام آج سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے. آج بڑا اعتراض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اور فقہاء کرام پر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ شریعت کے مسائل کو گھڑتے ہیں اور شریعت کے مقابلہ میں الگ شریعت بناتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ، ان میں سے کوئی بھی ہو، یہ امت مسلمہ کا عظیم طبقہ ہے. ان کے نیک ہونے میں، اللہ کا ولی ہونے میں، عالم ہونے میں، فقیہ ہونے میں کسی کو انکار نہیں ہے. منکر بھی ان کو فقیہ مانتے ہیں اور ان کا عالم ہونا مانتے ہیں. امت مسلمہ کا جو ہے بہت بڑا طبقہ، عظیم طبقہ شمار کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ کہ ان کے بارے میں یہ گمان ہے کہ وہ شریعت اسلام کے مقابلہ میں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جو ہے وہ مسائل گھڑتے تھے اور لوگوں کو مسائل بتاتے تھے، شریعت بتاتے تھے دین محمدی کے علاوہ اور شریعت. یہ ان کا گمان کیسے ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا کوئی اور فقیہ ہو، جو فقیہ ہوتا ہی وہ جس کو دین کی گہری سمجھ ہو اور دین کی سمجھ میں وہ اپنی مثال آپ ہو، تو وہ امت محمدیہ کا عظیم فرد ہونے کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ اصل میں یہ اعتراض نہایت جہالت پر مبنی ہے. وہ لوگ جو قرآن کریم کی حقیقت سے اور احادیث طیبہ کی حقیقت سے اور ان کے معانی سے اور ان سے نکلنے والے مسائل سے ناواقف ہے، وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. آج کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانو گے یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بھی بات بتاتے ہیں تو وہ دین اسلام کی ہی بتاتے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی بتاتے ہیں. تو پھر یہ اعتراض کرنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانو گے یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے، یہ اعتراض بالکل غلط ہے. اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. دیکھیں، توجہ کرنا، فقیہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے دین کی گہری سمجھ عطا کی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ارشادات ہمارے سامنے امت مسلمہ کے لیے چھوڑ دیے ہیں. اب ان جامع ارشادات سے قیامت تک نکلنے والے مسائل کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنا یہ فقہاء کرام کی ذمہ داری ہے. فقیہ دین اسلام کے مقابلہ میں کوئی دین گھڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ مسائل جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے قرآن میں، ہے سنت میں، محنت کر کے غور و فکر کر کے وہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. جس طرح کہ دیکھیں، ہم سب مانتے ہیں قرآن و سنت مکمل کتاب ہے اور قرآن مکمل کتاب ہے. سنت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن کی تشریح ہے اور ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، مکمل شریعت ہے. اب اس میں قیامت تک کے مسائل چھپے ہوئے ہیں قرآن میں اور سنت میں. اب ان مسائل کو نکلنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. جس طرح کہ دیکھیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں یہ زمین ہے، زمین کی تہہ میں پانی چھپا ہوا ہے اور زمین کی تہہ میں پانی چھپا ہوا ہے، سب جانتے ہیں.
لیکن اس چھپے ہوئے پانی کو نکالنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی آدمی عام آدمی اٹھے اور کہے کہ بھئی میں کسی پانی نکالنا چاہتا ہوں، اس فن کے ماہر کو نہیں بلاؤں گا، میں موٹر لگانا چاہتا ہوں، پمپ لگانا چاہتا ہوں، ٹیوب ویل لگانا چاہتا ہوں، تو میں خود ہی یہ کام کروں گا، تو وہ جتنی چاہے مشقت اختیار کر لے، وہ اس فن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن ماہر کو بلایا جائے گا تو وہ چند ہی گھنٹوں کے بعد پمپ لگا دے گا، موٹر لگا دے گا، ٹیوب ویل لگا دے گا، وہ پانی زمین کی تہہ میں چھپا ہوا تھا اس کو نکال کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اب یہ دیکھو، عام آدمی زمین کی تہہ میں چھپے ہوئے پانی کو نہیں نکال سکتا، پتہ سب کو ہے کہ زمین کی تہہ میں پانی چھپا ہوا ہے، لیکن وہ نکالتا ہے جو اس فن کا ماہر ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت کے اندر قیامت تک کے مسائل موجود ہیں، ہر آدمی یہ مسائل نہیں نکال سکتا، وہ نکال سکتا ہے جو قرآن و سنت کا ماہر ہے، اس کا نام فقیہ ہے۔ اب دیکھو، زمین کی تہہ میں پانی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، زمین کی تہہ میں پانی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، نکالتا کون ہے؟ جو اس فن کا ماہر ہے، تو وہ پمپ لگانے والا، موٹر لگانے والا، اور اسی طرح جو ہے ٹیوب ویل لگانے والا، اس فن کا ماہر نکالتا ہے۔ پانی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، وہ چھپا ہوا ہے اور چھپے ہوئے کو ظاہر کر دیتا ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ تو کوئی بھی آدمی پمپ لگانے والے کو، ٹیوب ویل لگانے والے کو یہ نہیں کہتا کہ یہ پانی کا خالق ہے۔ پانی کا خالق تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن وہ پانی ہماری نظروں سے اوجھل تھا اور اس کو نکالنا ہمارے بس میں نہیں تھا، تو پمپ لگانے والے ماہر آدمی نے، ٹیوب ویل لگانے والے ماہر آدمی نے اس چھپے ہوئے پانی کو جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا ظاہر کر دیا ہے۔ تو یہ اس کے فن کا کمال ہے اور اس کو داد دینی چاہیے۔ کوئی بھی بیوقوف آدمی یہ نہیں کہتا پمپ لگانے والا آدمی اور ٹیوب ویل لگانے والا آدمی جو ہے وہ پانی کا خالق ہے۔ تو جس طرح یہ جہالت ہے، اگر کوئی آدمی پمپ لگانے والے کو پانی کا خالق کہے، اسی طرح یہ بھی جہالت ہے کہ کوئی آدمی فقیہ کے بارے میں کہے کہ بھئی یہ دین گھڑتا ہے اور مسائل گھڑتا ہے اور شریعت اسلام کے مقابلے میں کوئی شریعت پیش کرتا ہے، بالکل بات غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن و سنت کے اندر قیامت تک عمل کرنے کے لیے مسائل چھپے ہوئے ہیں، ان مسائل کو نکالنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فقہائے کرام اس فن کے ماہر ہیں، وہ چھپے ہوئے مسئلے کو لوگوں کے سامنے نکال کے پیش کر دیتے ہیں، ان کا یہ فن ہے، وہ اپنے فن کے ماہر ہیں۔ اب مسائل وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کیے ہیں، لیکن ان کو نکالنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ فقہائے کرام اس فن کے ماہر تھے، انہوں نے نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اب کوئی جاہل آدمی اگر یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد یہ قرآن کے مقابلے میں جو ہے شریعت گھڑتے ہیں، یہ مسائل انہوں نے خود گھڑ لی، بات بالکل غلط ہے۔ جس طرح کے پمپ لگانے والا اور ٹیوب ویل لگانے والا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ پانی کا خالق ہے، پانی کا خالق تو اللہ تھا، چھپا ہوا تھا پانی، نکالا اس نے ہے۔ مسائل تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ اور سنت میں بیان کیے ہیں، لیکن ان چھپے ہوئے مسائل کو ظاہر کرنا یہ فقہائے کرام کا کام انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں شریعت نہیں گھڑی، بلکہ چھپے ہوئے مسائل کو جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی اور آپ کے فرمان کا اصل مقصد تھا، اس کو امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس پر تو ہمیں فقہائے کرام کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ دیکھیں کہ سمندر کی تہہ میں سب جانتے ہیں بڑی قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جواہرات، موتی، ہیرے، یہ سمندر کی تہہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب ان کو نکالنا ہر آدمی کے بس میں ہے نہیں۔ سمندر کی تہہ میں ہیرے، جواہرات اور موتی کس نے پیدا کیے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے پیدا کیے، لیکن ان کو نکالنا ہر آدمی کے بس کی بات ہے نہیں۔ اب کون؟ اب ایک عام آدمی جس کو تیرنا نہیں آتا، اگر وہ سمندر میں چھلانگ لگائے اور کہے آج تو میں ہیرے نکال کے چھوڑوں گا،
ہاں جی، سمندر کی تہ میں جس کو تیرنا نہیں آتا گوتا لگائے تو 5 منٹ بعد جو ہے، ہاں جی 5 منٹ بھی نہیں گزرے گا، 2-3 منٹ کے بعد اس کی سانسیں پھولنا شروع ہو جائیں گی اور ہر جگہ پانی اندر چلا جائے گا، اور وہی جو یا تو مر جائے گا یا ہانپتا ہوا کانپتا ہوا باہر بڑی مشقت سے باہر نکل آئے گا اور کہے گا میرے بس میں نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی ماہر ہے، جس کو تیرنا آتا ہے، سمندر کی تہ میں غوطہ لگائے گا تو وہ غوطہ لگانے کے بعد وہی چھپے ہوئے ہیروں کو، جواہرات کو نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا۔ کیوں؟ وہ اس فن کا ماہر ہے۔ تو ماہر آدمی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرتا ہے، پیدا نہیں کرتا۔ فقہائے کرام قرآن و سنت کے ماہر ہیں۔ یہ سارے کے سارے مسائل، قرآن و سنت ایک سمندر ہے، اس کی تہ میں قیامت تک آنے والے مسائل چھپے ہوئے ہیں، اور فقہائے کرام غوطہ لگا کر ان مسائل کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں وہ قرآن کے مسائل، ہیں وہ حدیث کے مسائل، لیکن جو ہے فقہائے کرام پیش کر دیتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو جن کو قرآن و سنت پر عبور نہیں ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو فقہائے کرام تو امت مسلمہ کے قابل قدر اور جو ہے وہ اپنا عظیم محسن لوگ ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ ان کا شکریہ ادا کی جاتا، لیکن ان پر اعتراض کر کے اپنی آخرت خراب کر کے یوں کہا جاتا ہے کہ وہ تو شریعت اسلام کے مقابلہ میں جو ہے وہ اور شریعت گھڑتے ہیں، اور کہا جاتا ہے بتاؤ امام ابو حنیفہ کی بات کو مانو گے یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ امام ہی کیسا اور امت مسلمہ کا امام کیسا، مقتدا کیسا جو حضور کے مقابلہ میں بات کرے؟ اور ایک عام آدمی جس کو دین سے واسطہ نہیں ہے، فاسق فاضل، کبھی مسجد میں نہیں آیا، کبھی مسجد کے پیچھے سے نہیں گزرا، کوئی دین نہیں اس نے پڑھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس کو اگر کہا جائے کہ بھئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تم جو ہے کوئی بات پیش کرو گے، اتنی جرت کرو گے کہ بھئی حضور کا فرمان اور ہو کسی بات کے بارے میں تم کہو نہیں اس پر عمل نہیں کرنا، اس پر عمل کرو؟ ایک مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں بات پہ پیش کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ وہ شخصیت جو فقیہ ہے، امت مسلمہ کا عظیم شخص ہے اور فرد ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ہاں جی کہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فقہائے کرام کی شان بیان کرتے ہوئے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، کہ ایسی جماعت نکلنی چاہیے جو دین کے اندر جو ہے وہ گہری سمجھ حاصل کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے بھاری ہے۔ اب ایسے شخص کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنی بات پیش کرتا ہوگا؟ کوئی مسلمان ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ ان کے بارے میں ایسی بات کرنا، ایسا گمان کرنا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ فقہائے کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اقوال پیش کرتے تھے، کہ بہت بڑی بے باکی اور ان پر بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے۔ توجہ کرنا، آج ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت جتنے بھی فقہائے کرام ہیں، ان کے ماننے والوں پر کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جی تم حنفی ہو یا محمدی ہو، شافعی ہو یا محمدی ہو، حنبلی ہو یا محمدی ہو، مالکی ہو یا محمدی ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کے مقابلے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سوال غلط ہے۔ کسی مسلمان سے یہ سوال کرنا کہ تم حنفی ہو یا محمدی ہو، یہ بات ہی غلط ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو ہم محمدی ہونے کی نفی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو حنفی جو کہتے ہیں، اپنی نماز کو حنفی کہتے ہیں، در حقیقت ہم اپنی نماز کی اور اپنی اس دین کی باتوں کی سند بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنے استاد کا نام ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دین کس سے سیکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری نماز حنفی ہے، ہم فقہ کہتے ہیں یہ فقہ حنفی ہے۔ وہ مسائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن و سنت سے نکال کر پیش کیے امت مسلمہ کے سامنے، اس فقہ کو کہتے ہیں فقہ حنفی ہے۔
اب اس لیے نہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی مسلمان ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ یہ در حقیقت ہم اپنے استاد کا نام بتا رہے ہیں اور اپنی سند بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کے واسطے سے پہنچا ہے، ہمیں دین کی یہ بات امام ابو حنیفہ کے واسطے سے پہنچی ہے، ہمیں یہ نماز کا طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے واسطے سے پہنچا ہے یہ مسئلہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ، قرآن کا بیان کردہ، ہاں جی، لیکن پہنچا ہے امام ابو حنیفہ کے واسطے سے، ہم دین کی سند بیان کر رہے ہیں، تو یہ دین کی سند ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ بھئی اب تم حنفی ہو یا محمدی ہو، یہ سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود محمدی ہیں اور ہم خود محمدی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے اور رسولوں کے سردار ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہی کی بات ہی بتاتے ہیں، کوئی نئی بات بتاتے نہیں، اس لیے سوال غلط ہے کہ تم حنفی ہو یا محمدی ہو۔ حنفی کی نسبت صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ کس استاد سے ملا ہے، اس بات میں ہمارا استاد کون ہے، بس یہ بالکل ایسے ہے جس طرح کہ دیکھو میں نے پہلے عرض کیا شریعت اسلام کی مثال دین قرآن و سنت کی مثال ایک سمندر کی سی ہے، اور اس سے نکلنے والے مسائل جو ہے قرآن و سنت سے نکلنے والے مسائل وہ سمندر سے نکلنے والے ہیرے جواہرات کی طرح ہیں۔ اب سمندر کی تہہ میں پانی موجود ہے، ہاں پورے کا پورا سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اب جو پانی ہم تک پہنچتا ہے، ہم فصلوں کو لگاتے ہیں، یہ دریاؤں اور سمندروں سے ہو کر آتا ہے نا جی۔ اب توجہ کرنا، جو پانی دریاؤں اور سمندروں سے ہو کر آتا ہے یہ در حقیقت پانی کون سا ہے؟ یہ کون سا پانی ہے؟ اللہ رب العزت بارش نازل فرماتے ہیں، ہاں جی، یہ پانی دریاؤں اور سمندروں میں کیسے آتا ہے؟ اللہ رب العزت بارش نازل فرماتے ہیں، یا تو پانی وہاں اسٹاک ہو جاتا ہے، پہاڑی علاقوں میں پانی جو ہے برف کی شکل میں جم جاتا ہے، جب گرمیاں آتی ہیں تو برف دھوپ پڑتی ہے، پانی پگھلتا ہے، ہاں جی، وہی دریاؤں میں، نہروں میں، ندی نالوں میں آ جاتا ہے۔ تو سمندروں کا پانی نہروں میں آتا ہے، ندی نالوں میں، دریاؤں کا پانی ندی نالوں میں آتا ہے۔ پانی وہ سمندر کا ہوتا ہے یا دریا کا ہوتا ہے، اور اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ رب العزت کی ذات نے۔ لیکن اب دیکھنا، جو پانی جی دریاؤں میں آیا تو اور دریا سے نکل کر نہروں میں آیا تو اب ان کے نام بدل گئے۔ جب وہ پانی راوی میں آیا اسے کہتے ہیں یہ راوی کا پانی ہے، جب وہ دریائے ستلج میں آیا کہتے ہیں یہ ستلج کا پانی ہے، جب وہ پانی جہلم میں آیا تو کہتے ہیں دریائے جہلم کا پانی، حالانکہ دریا جہلم کا پانی ہے نہیں۔ جہلم نے کہاں سے پیدا کیا؟ راوی نے کہاں، راوی میں پانی کہاں سے آیا؟ بھئی پانی تو وہی تھا جو کہ سمندر میں تھا، وہ پانی کا ذخیرہ وہ جو اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ جو جب اپنا مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اب جس نہر میں آیا، جس دریا میں آیا، اس کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ دریائے راوی کی طرف آیا تو وہ کہہ دیا یہ راوی کا پانی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ تم سوال کرے کہ تم راوی، دریائے راوی کا پانی جو ہے اس کو استعمال کرنا صحیح سمجھتے ہو یا بارش کے پانی کو؟ دریائے راوی کا پانی استعمال کرنا جائز ہے یا بارش کا پانی؟ یا سوال کرے کہ بھئی دریائے راوی اللہ کا پیدا کردہ پانی ہے یا سمندر کا پانی یا بارش کا پانی؟ سوال غلط ہے، اس لیے پانی تو وہی ہے، وہ آگے چلتا ہوا مختلف حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے اس کے نام بدل گئے ہیں، علاقہ کی وجہ سے، اس کا رخ بدلنے کی وجہ سے نام بدل گئے ہیں، وگرنہ پانی تو وہ وہی ہے جو بارش کا تھا اور جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ پانی تو سارا اللہ کا ہے، راوی کا پانی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ نسبتیں ہیں۔ اسی طرح
شریعت تو اصل شریعت محمدی ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے. اب اس کو کہا جاتا ہے یہ فقہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے. یہ اسی سمندر سے نکلنے والے دریا ہیں. جس طرح کے دریائے ستلج ہے یہ فقہ حنفی ہے، اور دریائے راوی ہے یہ فقہ شافعی ہے، دریائے جہلم ہے یہ فقہ مالکی ہے. اس طرح یہ فقہ اپنا نسبتیں ہیں. کوئی بھی آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے ان دریائے راویوں کو یہ نہیں کہتا یا جہلم کو یا اپنے دوسرے دریاؤں کو کہ ان میں جو پانی اللہ کا پیدا کردہ نہیں ہے، یا یہ سمندر کا نہیں ہے، یا بارش کا نہیں ہے. اب یہ سوال کرنا کہ تم حنفی ہو یا محمدی ہو، سوال غلط ہے. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد ہے، وہ محمدی ہیں. جو محمدی ہے وہ حنفی ضرور ہوگا. ایک آدمی میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بتائیں آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں؟ میں نے کہا یہ سوال غلط ہے. کہتا کیسے؟ میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو پھر آپ مجھے جواب دینا. میں نے کہا آپ حضرت آدم کے بیٹے ہیں یا محمد خالد کے؟ اس کے ابو کا نام خالد تھا. آپ حضرت آدم کے بیٹے ہیں یا محمد خالد کے؟ کہتا یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہتا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو کہیں کہ آپ حضرت آدم کی اولاد ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کو کہیں کہ آپ خالد صاحب کی اولاد ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. جو آدمی خالد کی اولاد ہے تو وہ حضرت آدم کی اولاد ضرور ہوگا. اسی طرح جو حنفی ہے وہ محمدی ضرور ہوگا. جس طرح یہ سوال غلط ہے کہ آپ حضرت خالد کی اولاد، آپ بھائی خالد کی اولاد ہیں یا حضرت آدم کی اولاد ہے، یہ سوال غلط ہے. اس طرح یہ سوال غلط ہے کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں. اس لیے کہ خالد کی طرف نسبت چھوٹی نسبت ہے، حضرت آدم کی طرف نسبت بڑی نسبت ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو. اب کچھ سر پھرا کہے میں تو خالد کا بیٹا ہوں، میں تو آدم کی اولاد ہی نہیں ہوں. آدم کی اولاد تو ان کے بیٹے ہوں گے، میں تو خالد کا بیٹا ہوں. اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. اسی طرح یہ سوال غلط ہے کہ تم حنفی ہو یا محمدی ہو. جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر عمل کرتا ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر رہا ہے. اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتوں کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر چونکہ رجب کا مہینہ ان کو یوم وفات ہے، کئی طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں. ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، فرقہ مرجیہ، اس سے تعلق رکھتے تھے. اور ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم وہ فرقہ مرجیہ سے تعلق رکھنے والے مرجی ہو. یہ بہت بڑی تہمت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اور ہم پر. اس لیے کہ وہ فرقہ مرجیہ وہ فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ ایمان کافی ہے، عقائد کافی ہیں، اب عمل کی ضرورت نہیں ہے. عقائد کافی ہیں، ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. اعمال نہ بھی کرو پھر بھی جنتی ہو، تو عمل نہ کرنے سے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو انسان بخشا جائے گا. ان کا یہ نظریہ تھا. وہ اعمال کو اہمیت نہیں دیتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ بات کہنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرقہ مرجیہ سے تعلق رکھتے تھے. وجہ فقہ حنفی ساری کی ساری اس پر لکھی جانے والی ہزاروں کتابیں، اس میں کس چیز کو بیان کیا گیا؟ اعمال کو. بھائی طہارت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کے معاملہ لین دین کے کاروبار کے کیسے کرنا ہے، یہ اعمال ہیں. فرقہ مرجیہ کے ہاں تو اعمال کی حیثیت کوئی نہیں، جبکہ فقہ حنفی ساری کی ساری اعمال کی اہمیت پر اور اس کی تحقیق پر بھری ہوئی ہے. تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے متعلقین کے بارے میں کہنا کہ وہ مرجیہ ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے غنیۃ الطالبین کے اندر پتہ نہیں کیا تبدیلی کی، اس کے اندر ایک فرقہ تھا غسانیہ، اس کی جگہ پر مرجیہ کا لفظ ذکر کر دیا، حالانکہ امام اپنا حنفیہ کا ذکر کر دیا۔ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ گمراہ فرقوں کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اب ان میں انہوں نے ایک تذکرہ کیا غسانیہ کا، تو وہ غسان کی طرف منسوب تھے، تو وہ لوگ تھے جو کہ مرجیہ عقیدہ رکھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بعض حنفی ایسے ہیں، بعض احناف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی طرف منسوب تھے، بعض لوگ یعنی اس پر عمل کرتے تھے، تو اور ان کا نظریہ جو ہے وہ مرجیہ والا تھا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی فرقہ غسانیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اگر وہ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو کہ فقہ حنفی پر عمل کرتے تھے، امام ابو حنیفہ کیا قصور ہے؟ بعض حنفیہ، ہاں جی، بعض کا لفظ، بعض کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے، تین پر بھی ہوتا ہے، چار پر بھی ہوتا ہے، 10 پر بھی ہوتا ہے، کچھ افراد، اکثر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جس طرح کے جو لوگ امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ معجزات کے منکر ہیں، ہاں جی۔ ثناء اللہ امرستانی صاحب کی جو ہے جو تفسیر تھی، ہاں جی، انہوں نے لکھی، آج بھی تفسیر سنائی دیکھیں، اس میں آپ کو ایسے مظاہرے مل جائیں گے، اور اسی طرح اور بھی نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگرد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے معجزات تک کا انکار کیا ہے۔ اب کوئی آدمی سارے کے سارے مسلک کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ معجزات کے منکر ہے، تو ایسی بات ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ عنایت اللہ اثری صاحب جو ہے وہ گجرات کے تھے، انہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، تو ایک آدھ آدمی کی وجہ سے سب پر اعتراض نہیں ہوتا۔ تو بات فرقہ غسانیہ ہی کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی، تمام احناف یا امام ابو حنیفہ کی بات کہیں نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے ماننے والے یہ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں اور عمل کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے، کوئی بھی آدمی ڈائریکٹ جنت میں تب جائے گا جب اس کا ایمان بھی ٹھیک ہو اور اعمال بھی ٹھیک ہو۔ ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ ہاں عمل میں کوئی کوتاہی ہے، اللہ رب العزت اپنے شفقت سے اپنے فضل سے معاف کروا دے، ایک الگ بات ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس فرقہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ایک کتاب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی چھپی تلبیس ابلیس، اس میں انہوں نے گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا، انہوں نے وہاں فرقہ مرجیہ کا تذکرہ کیا، تو اس کی شاخوں کا تذکرہ کیا۔ فرقہ مرجیہ کی شاخوں میں ایک شاخ کا تذکرہ کیا ظاہریہ۔ یہ جو امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرنے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو ظاہریہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر فرقہ مرجیہ میں ظاہریہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اب ان کے لیے پریشانی بن گئی۔ اب یہ کتاب تو صدیوں پہلے لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب ان لوگوں نے یہاں سے چھاپی اور ترجمہ کے ساتھ، اور اس کا نام رکھ دیا صحیح تلبیس ابلیس۔ تلبیس ابلیس تو وہ پرانی کتاب چھپ رہی تھی، اب تم اس کو صحیح کر کے کیا چھاپو گے؟ جو مصنف کتاب ہے اس میں تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ اس میں یہ بات آئی کہ ظاہریہ فرقہ مرجیہ ہے، ان کے لیے پریشانی بن گئی، اس لیے انہوں نے وہ تلبیس ابلیس سے وہ عبارت کتاب سے نکال دی۔ تو دیکھو اپنے متعلق مرجیہ کی وضاحت آئی تو پریشانی بن گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شاندار انداز سے کرتے ہیں، وہ تو امت مسلمہ کا امام سمجھتے ہیں، جبکہ ان کی طرف بھی تہمت لگائی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جہاں اور تہمتیں لگائی گئیں، تہمتوں میں ایک تہمت یہ لگائی گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ اپنا حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل فضول بات ہے۔
ایک عام امتی بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ پاک کے حکم کے مقابلہ میں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلہ میں اپنی رائے پیش نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے کیسے پیش کرتے ہوں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مختلف کتابیں لکھی گئیں۔ اسماء الرجال کے امام ذہبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب مناقب ابی حنیفہ و صاحبیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل اور ان کے دو ساتھی جو دو معروف شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے فضائل کو ذکر کیا۔ امام ذہبی وہ امام ہیں کہ جو مسلمہ امام ہیں، کسی خاص فرقے کے امام نہیں ہیں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل پر کتاب لکھی، اس میں باقاعدہ انہوں نے یہ بات درج کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والے سے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصول تھا، کوئی بھی مسئلہ سامنے آتا سب سے پہلے مسئلے کا حل قرآن کریم سے نکالتے تھے۔ خود فرماتے ہیں، ان کا ارشاد نقل کیا گیا، میں میرے سامنے مسئلہ آتا ہے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتا ہوں، اس سے مسئلہ نکالتا ہوں، اگر وہاں مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر میں حدیث طیبہ کی طرف جاتا ہوں، وہاں سے حل نہ ملے تو پھر میں صحابہ کرام کے قول کو دیکھتا ہوں، صحابہ کرام کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے، وہ مل جائے اس کو اپنا لیتا ہوں، وہ نہ ملے تو پھر میں اجتہاد کرتا ہوں۔ یہ تو بالکل وہی ترتیب ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور ان کو آبادی سے باہر چھوڑنے کے لیے گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ سے بڑی محبت تھی، اس لیے آبادی سے باہر چھوڑنے کے لیے گئے۔ جب وہاں سے آخری سٹاپ آیا اور وہاں سے آبادی مدینہ طیبہ ختم ہوئی اور یمن کا سفر ان کا شروع ہونے لگا تو رخصت کرنے لگے تو آپ نے پوچھا، بما تقضی یا معاذ، اے معاذ آپ کے گورنر بننے کے لیے جا رہے ہو، یمن کے آپ کے سامنے فیصلے آئیں گے اور شریعت کے مسائل آئیں گے، آپ ان کا حل کیسے تلاش کریں گے؟ انہوں نے فرمایا بکتاب اللہ، میں مسائل کا حل قرآن کریم سے تلاش کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے قرآن کریم میں نہ ملے، یہ نہیں کہا قرآن میں نہ ہو، قرآن میں مسائل تو ہیں بس اوقات بندے کو ملتے نہیں۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے نہ ملے، انہوں نے فرمایا کہ پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھوں گا، اس پہ مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر پھر نہ ملے تو پھر حضرت معاذ فرمان لگے اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، غور و فکر کروں گا، قرآن و سنت پر غور کر کے مسئلہ نکال لوں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور خوشی کی وجہ سے ان کے سینے پر اس طرح ہاتھ مارا اور فرمایا کہ جو ہے اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے۔ اب دیکھو یہ وہ ترتیب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بیان کردہ کہ ہاں جی جو کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں جتنی اصول فقہ کتابیں ہیں پڑھائی جاتی درس نظامی کے اندر، توضیح تنویہ ہو یا نور الانوار ہو یا اصول الشاشی ہو، اس کے اندر کتابوں میں سب سے پہلے کتاب اللہ کی بحث ہے، پھر سنت کی بحث ہے، پھر اجماع کی بحث ہے، پھر قیاس کی بحث ہے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تم قیاس پر عمل کرتے ہو، اور امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ تم امام ابو حنیفہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرتے تھے، قیاس کرتے تھے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہمارے ہاں اصول فقہ کتابوں میں پہلے کتاب اللہ ہے، پھر سنت ہے، پھر امت مسلمہ کا اجماعی موقف ہو تو وہ دلیل ہے۔ اگر اس پہ تینوں کے اندر یہ مسئلہ نہ ملے پھر آگے اجتہاد ہے، اور اجتہاد کا حق بھی مجتہد کو ہے، غیر مجتہد کو نہیں، فقیہ کو ہے غیر فقیہ کو نہیں، اس آدمی کو ہے جو شریعت کا ماہر ہو، اس کو جو شریعت کا ماہر نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تو مستقل اصول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں رائے کو پیش کرتے تھے، بالکل بات کرتا ہے بلکہ رائے سے قرآن و سنت کو سمجھتے تھے، اور یہی فقیہ کی شان ہے۔ بلکہ فقہائے کرام نے یہاں تک صراحت کی ہے، جس طرح کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ایک حدیث صحیح ہے جو صحیح سند متصل سے پہنچی
فرماتے کہ جب تک وہ موجود ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس نہیں کرتے تھے، رائے پیش نہیں کرتے تھے۔ صحابی کا قول آ جائے اب بھی قیاس نہیں کرتے تھے، اور اگر ان کے سامنے کوئی ضعیف حدیث بھی آ جاتی، یعنی ایسی حدیث کہ جس کے راویوں میں سے کسی راوی پر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ جس کی وجہ سے حدیث میں ضعف آیا، تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی اس کے مقابلے میں رائے کو پیش کرنا صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ احناف کا یہ اصول ہے متفقہ، ضعیف حدیث بھی رائے سے بہتر ہے۔ جب ضعیف حدیث بھی رائے سے بہتر ہے تو یہ کہنا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترجمان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ جو ہے صحیح احادیث کے مقابلے میں قیاس پیش کرتے تھے، بالکل بات غلط ہے۔ اصل میں یہ بات وہ کر سکتا ہے جس کو خود علم دین سے مس نہیں، تعلق نہیں اور خود گہرائی نہیں، تو عام طور پر آدمی اس چیز کا دشمن بن جاتا ہے جس سے آدمی کو واقفیت نہ ہو۔ جن کو فقہا اور فقہ سے مناسبت نہیں ہے وہ خام کا دشمن بن گئے، وگرنہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امت مسلمہ کے عظیم شخص ہیں، اور مجھے اور آپ کو دین اسلام پر عمل کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ انہوں نے قرآن اور سنت پر عمل کر کے مسائل نکال کے ہمیں بتا دیے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن گئے ہیں، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ وگرنہ اگر ہر آدمی کو یہ کہا جاتا کہ بھائی خود قرآن پہ غور کر کے مسئلہ نکالو، تو ہم جو ہے وضو کے فرائض تک نہ نکال سکتے۔ عام آدمی بیچارے قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا معنی کہاں آتا ہے، پھر اس سے مسائل کیسے نکالتا، کتنی بڑی مشقت پڑ جاتی۔ فقہاء کرام امت مسلمہ کے عظیم محسن ہیں جنہوں نے قرآن و سنت پر غور کر کے مسائل کو نکالا ہے اور امت مسلمہ کے سامنے مسائل کو پیش کیا ہے، اور آج امت مسلمہ اس پر عمل کرتی نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی جامع مسجد میں بہت بڑا اجتماع تھا علماء کرام کا، تو ان کو درس دے رہے تھے اور مذاکرہ ہو رہا تھا مسائل پر۔ تو ایک آدمی اسی طرح کا جاہل آیا اور آ کر کہنے لگا، جب انہوں نے دیکھا فقہاء کرام مسائل پر بحث کر رہے اور آپس میں مذاکرہ کر رہے، تو کہنے لگا یہ کیا قیاس آرائیاں ہیں، یہ کیا قیاس آرائیاں ہیں کہ سب سے پہلے قیاس تو شیطان نے کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا، فرمایا کہ قیاس سب سے پہلے شیطان نے کیا، بات غلط ہے، بات سمجھو۔ ایک رائے اور قیاس وہ ہے جو شریعت کو ٹکرانے کے لیے کیا جائے، ایک قیاس اور رائے وہ ہے جو شریعت پر آنے کے لیے کیا جائے۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا اور کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا جس کے اندر شعلہ نوائی اور بلندی ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جن کے اندر پستی اور عاجزی ہے۔ بلندی والا شخص، بلندی والی ذات یہ عاجزی والی کو سجدہ کیسے کرے؟ اب اس نے اللہ پاک کے حکم کے مقابلے میں اللہ پاک فرماتا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ پاک کے حکم کے مقابلہ میں اس نے اپنی رائے پیش کی تھی۔ اور جب کہ ہم اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رائے پیش کرتے ہیں، اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا کیسے ہے؟ وہ فوراً شخص توبہ طائب ہوا اور اس نے کہا میری غلطی تھی اور میں نے غلط بات کہی۔ کہ دیکھو ایک قیاس وہ ہے جو شیطان نے کیا، ایک قیاس وہ ہے، رائے وہ ہے جو فقہاء کرام پیش کرتے ہیں۔ شیطان نے قیاس پیش کیا اور رائے پیش کی وہ شریعت کو ٹکرانے کے لیے، فقہاء کرام رائے پیش کرتے ہیں شریعت پر آنے کے لیے۔ ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فقہاء کرام کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی جتنی محنت ہے ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔